قربانی کے اوپر ایک چٹکلا چھوٹا سا بیان کرنا ہے کہ ایک آدمی نے قربانی کے 6 ماہ بعد، قربانی کرنے کے 6 ماہ بعد اس نے خواب دیکھا کہ کچھ لوگوں کے قربانی کے جانور جو ہیں وہ جنت کے اندر صحیح سالم ٹہل پہل کر رہے ہیں، صحیح سالم ٹہل پہل ہو رہی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ میرا جانور جو ہے اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، وہ بیچارہ کھڑا ہوا ہے، اس کی ٹانگ نہیں ہے، باقی سب کے گھوم پھر رہے ہیں۔ تو اس نے فرشتے سے پوچھا کہ باقی لوگوں کے جو جانور صحیح سلامت ہیں، میں نے بھی قربانی کی تھی، میرا کیوں صحیح نہیں ہے اور بغیر ٹانگ کے کھڑا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو ٹانگ ہے نا وہ تیرے فریج میں رکھی ہوئی ہے، تو جب کھائے گا تو ادھر آ کے اس کو فٹ ہو جائے گی، لگ جائے گی۔ تو یہ ایک چٹکلا تھا، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں کہ گوشت کو فریج میں جمع کیا جاتا ہے، بجائے لوگوں کو دینے کے، خدمت کرنے کے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے لوگ مستحق ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، تو ان کو گوشت نہیں دیا جاتا، فریج میں جمع کیا جاتا ہے۔ تو جہاں مستحق لوگ ہوں تو وہاں گوشت دیا جائے، ان کو تقسیم کیا جائے۔ حدیث پاک میں یوں آیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں اگر وہ صاحب استطاعت انہوں نے قربانی کی ہے تو تب آپ جو ہے خود بھی کھا سکتے ہیں، کسی کو نہ دے، خود بھی کھا سکتے ہیں۔ جب مستحق ہو تو ان کو دیا جائے۔ کیوں؟ قربانی جو ہے وہ احساسات اور انا اور دشمنی اور منچاہی اور جذبات کو قربان کرنے کا نام ہے۔ یہی قربانی ہے، یہی قربانی ہے۔ تو اگر قربانی کرتے ہوئے اپنے پیٹ کی فکر ہوگی کہ بعض تو 6 ماہ پتہ نہیں 7 ماہ تک گوشت کھاتے ہیں، تو ایک میں حیران ہوا کہ ایک جگہ ایک آدمی نے کہا کہ 10 ماہ بعد بھی ایک آدمی نے قربانی کا گوشت رکھا ہوا تھا، 10 ماہ ہو گئے فریج کے اندر۔ تو یہ مناسب نہیں ہے، کھا تو سکتے ہو لیکن مستحق لوگوں کو بھی دیکھا کرو۔ اصل میں یہی قربانی ہوتی ہے، اپنے تک محدود مت رہیں اور لوگوں کے لیے جئیں۔